خاموش بیٹھے رہے۔ ابو سفیان اٹھا، کہا میرے نزدیک ایک رائے ہے۔ کہا کیا رائے؟ کہا ایک گھر بنائیں، اس گھر میں محمد کو قید کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں، تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ کہا یہ اور بھی ناقص رائے، پہلے یہ بتاؤ تو محمد کو لا کے قید کر پاؤ گے اور بند کر کے کتنے دن رکھو گے؟ بنی ہاشم کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ بنی ہاشم سے دوسروں کو بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی جب تم کسی ایک کو اس طرح ستاؤ گے۔ تیسرا اٹھا، کہا میری ایک رائے۔ کہا کیا رائے؟ کہا محمد کو اونٹ پہ بٹھایا جائے اور باندھ دیا جائے، باندھنے کے بعد اونٹ کو نیزے مار مار کے دوڑایا جائے پہاڑیوں میں، ٹکرا ٹکرا کے محمد مر جائیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ شیطان نے کہا یہ اور بھی بیکار رائے۔ کہا کیوں بیکار رائے؟ کہا اس لیے بیکار رائے ہے، اگر اونٹ کہیں پہاڑیوں سے نکل کے فرار ہو گیا، کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا، یہ بڑے شیریں کلام ہیں، بڑے شیریں زبان ہیں، ان کی بات کا اثر دلوں پہ ہوتا ہے، دوسرے قبیلوں کو یہ اپنا ہمنوا بنا لیں گے، پورا عرب ان کا ہمنوا بن جائے گا، تم پہ حملہ کر دے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب سب عاجز آ، کسی کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا، کبھی تو ہی بتا کہ کیا کیا جائے۔ اب یہ ابلیس کھڑا ہوا اور وہ رائے دی جس رائے پہ عمل ہوا۔ کیا رائے دی؟ کہ میری رائے یہ ہے کہ مکے میں جتنے قبیلے ہیں، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب کیا جائے اور بنی ہاشم کا بھی ایک آدمی لیا جائے، سب مل کر کے محمد کو معاذ اللہ قتل کریں۔ جب یہ ہوگا تو چونکہ بنی ہاشم قبیلے کا بھی ایک فرد اس میں شامل ہوگا، لہذا وہ قصاص نہیں لے پائیں گے، اور ہر قبیلے والا چونکہ اس میں شریک ہے، لہذا ہر ایک بنی ہاشم کے خلاف اٹھ جائے گا اور بنی ہاشم سب سے نہیں ٹکرا پائیں گے۔ کہا یہ رائے بہتر ہے، اور ظاہر سی بات ہے گمراہوں پہ شیطان کی رائے سے بہتر اور کون سی رائے ہو سکتی ہے؟ وہاں تو کام ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب یہ منصوبہ تیار ہو گیا، ادھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خبر دی، حبیب قتل کا انتظام کیا جا رہا ہے، اب مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر دو۔ پیغمبر اسلام کو حکم ملا، ہجرت آپ سنا کرتے ہیں، میں سرسری طور پہ ہجرت سے گزروں گا، صرف چند نکات پر آپ کو متوجہ کراتا ہوا چلوں۔ پورا انتظام کر کے پیغمبر اسلام شب کی تاریکی میں، اس وقت کہ جب ان کا منصوبہ اپنا کام کر رہا تھا، سب جمع ہو رہے تھے اور گھر کو گھیر لیا، آپ مولائے کائنات کو بلا کر کے کہتے یا علی آج ایسی ایسی بات، ساری تفصیلات بیان کی، اور اس کے بعد کہا یا علی آج حکم ہے میں ہجرت کر جاؤں اور تمہیں اپنے بستر پہ سلاؤں، تو میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک بچ جائے گی۔ علی نے جھوم کر کے شکر خدا ادا کیا، اور تاریخ اسلام کا یہ پہلا شکر خدا، شکر کا سجدہ ہے جو مولائے کائنات نے کیا۔ یعنی جب علی نے شکر کیا تو لوگوں کو شکر کرنا پتہ چلا کہ شکر کیسے کیا جائے، شکر ادا ہو۔ اس کے بعد چادر اوڑھ کے سوئے، پیغمبر اسلام باہر نکلے اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے ان کے چہروں پہ خاک اڑاتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، درمیان سے نکل کے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، لوگ رات بھر گھیرے رہ گئے۔ آپ شہر مکہ سے باہر نکلے، تھوڑی دور چلے تھے کہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، سوچا کوئی کافر آ رہا ہے، ذرا تیز چلے، اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ایک پتھر سے ذرا سا ٹکرائے، انگوٹھا زخمی ہوا تو ٹھہر گئے۔ آپ ٹھہرے تھے کہ پیچھے سے آنے والا قریب پہنچ گیا، اب جب دیکھا تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ اب ایسے مقام پر ملے تھے کہ پلٹایا نہیں جا سکتا، اگر پلٹائے تو دشمنوں کو خبر ہو جائے گی یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لہذا مصلحت میں یہ مصلحت اسی میں تھی کہ ساتھ لے کے چلے جائیں۔ ساتھ لے کے آئے، غار سور میں پہنچے، آپ اندر گئے، مکڑی نے جالا بنا، کبوتر نے انڈے دیے، درخت دروازے پہ پیدا ہو گیا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ یہاں اضطراب بھی رہا، رونا بھی رہا، یہ سب کچھ رہا، سب نے لکھا ہے کہ روئے، کتنا روئے، بہرحال وہ جائے بہرحال روئے، اور سانپ نے بھی کاٹا، یہ بھی سب نے لکھا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں چلو گے تو سانپ ہی ڈسے گا، اور کیا ڈسے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
اگر رسول کے کہنے پہ چلتے تو رسول کی ضمانت میں چلتے. خیر یہ سب کچھ گزر گیا اور وہاں بہت کچھ واقعات مگر سب سے قطع نظر جانے محترم قرآن مجید نے بڑی شہادت پیش کی یہاں پر کہ یہ کیا ہے اور کیسا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کوئی موقع آیا تو عرض کر دوں گا کہ ہجرت کے شب اس غار میں کیا کیا ہوا ہے. بہت جب اضطراب بڑھا پیغمبر اسلام فرماتے میں جعفر کی کشتی دیکھ رہا ہوں جس میں میرا جعفر سفر کر رہا ہے. حیران ہو گئے, کہا پہاڑ کے غار میں ہو, کہا کشتی دکھائی دے رہی, دریا دکھائی دے رہا ہے, کہا ہمیں بھی دکھائیے. آپ نے ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ ملا, دیکھو اب پورا دریا رواں دکھائی دیا. جناب جعفر تیار کشتی لیے جا رہے ہیں. کہا جانتے ہو اگر یہ حملہ کرے گا ہم کشتی میں سوار ہو کے چلے جائیں. اب اتنا دکھانے کے بعد بھی اگر رونا جاری رہے تو میں کیا سمجھوں کہ ایمان ہے کہ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. رات گزر رہی ہے کرب کے عالم میں. وہاں بھی کرب ہے, یہاں بھی کرب ہے. وہاں کا کرب قرآن نے ظاہر کر دیا, لا تحزن اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ثبوت ہے کہ کوئی بے قرار ہے, کوئی غمگین ہے. تو کیا رسول غمگین ہے؟ اللہ کا رسول کبھی غمگین نہیں ہوتا. اللہ کا رسول کبھی خطروں میں بھی رہے مطمئن رہتا ہے, اس لیے وہ اللہ کا رسول ہے. دوسری طرف چادر کے نیچے جو سو رہا ہے یہاں کوئی تردد نہیں ہے, یہاں کوئی بے قراری نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, جو چادر کے نیچے ہے وہاں اطمینان اور وہاں اللہ کا رسول وہ مطمئن. پتہ چلا دونوں کے قلب پہ سکینہ کا نزول ہے تو مطمئن ہے. ایک وہاں بے قرار اور 40 یہاں بے قرار. تو بے قراری سے بے قراری مل رہی ہے, اطمینان سے اطمینان مل رہا ہے. اب فیصلہ کرو ایمان کہاں ہے, کفر کہاں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. رات گزرتی چلی. رات میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر ابو لہب نے روک دیا. کہا نہیں, عورتیں بچے بھی ہیں, حملہ نہیں ہو سکتا, حملہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم, آپ غور فرمائیں. آپ نے صرف ایک شخصیت کو دیکھا جو چادر میں سو رہا ہے. یہ وہ گھر ہے, رسول کا گھر ہے نا, علی کا گھر نہیں ہے, یعنی ابو طالب کا گھر نہیں, گھر رسول کا ہے. رسول کے گھر میں اور کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہے کہ نہیں ہے؟ جانے قربان ہو جائے شہزادی پر کہ جیسا اطمینان علی کو ہے جو چادر میں, ویسے اطمینان فاطمہ کو ہے. دونوں جانتے رسول جا چکے, گھر گھرا ہوا ہے, نہ یہاں کوئی تردد نہ وہاں کوئی تردد ہے. اطمینان بتا رہا ہے. اب رسول نے جو کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. دنیا پہچانے ایمان کی بلندی کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اطمینان ہے گھر میں, گھر گھرا ہوا, صبح ہونے کے قریب آئی. کیا کر رہے ہیں؟ اندر آنے کی ہمت نہیں ہے. تاریخ میں یہ ہے پتھر مارے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں. بہت پتھر مارے گئے. اس رات میں جبریل نے بھی, میکائیل نے بھی اپنی باتیں پیش کر دیں. جب اللہ نے سوال کیا وہ آپ سنا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان دونوں ملائکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہ بتاؤ تم میں کون ہے جو اپنی عمر اپنے بھائی پہ قربان کر دے؟ جبریل بھی خاموش, میکائیل بھی خاموش. بھائی بن جانے کے بعد بھی کوئی اپنی عمر دینے پہ تیار نہیں. فرشتوں کو بھی عمر بڑی پیاری ہے, تو پھر انسان کو کیوں نہ پیاری؟ کون ہے جو اپنی عمر قربان کرے دوسرے پر, اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ فرشتے بھی اس قربانی سے پیچھے ہٹ گئے, اور وہ بھی کون سے فرشتے؟ تمام ملائکہ کے سردار ہیں. جب یہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر کون سا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اب علی کو میں کیا کہوں؟ لوگ اعتراض کرتے علی کو بڑھاتے ہیں. ہم کہاں بڑھاتے ہیں؟ سارے ملائکہ عاجز آ گئے, قربانی کے میدان میں کوئی نہیں.
ایک بندہ ہے جو بستر رسول پہ سویا قربانی دے رہا ہے، اور اللہ نے آواز دی تم ایسے کیوں نہیں بنتے جیسے کہ زمین پر ایک بھائی اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں انتظام کیا ہے؟ کہا کون؟ کہا دیکھو علی بستر رسول پہ سو رہے، رسول کی جان بچانے کے لیے رسول کا بھائی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ سو رہا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے۔ جاؤ تم دونوں رات بھر پہرے داری کرو، حفاظت نہیں پہرے داری کرو۔ گویا پتا چلا اب علی کو اور فرشتوں کو پہچانیے جبریل اور میکائیل کی حیثیت کیا ہے، کہ جہاں علی آرام کرے اس دروازے کی دربانی جبریل اور میکائیل کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دربان کی حیثیت اور ہوتی ہے، مکان کے مالک کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا اب آ کے بیٹھے، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آپ کے جیسا کون ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ ہم پہ فخر کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ نے فخر کس ذات پہ کیا؟ فخر یوں ہی نہیں کیا جاتا، جاہل کا فخر اور ہے، اور جو عالم الغیب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا، جب وہ فخر کرے تو جس ذات پہ وہ فخر کرے وہ ہمیشہ قابل فخر رہے گا، اس کا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں قابل فخر رہے گا۔ اب علی کے کسی بھی عمل کی طرف انگلی اٹھانے کا مطلب ہے کہ اللہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، علی پہ نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گزر گئی رات، آگے بڑھے لوگ، علی نے چادر ہٹائی، چہرہ دکھایا، رات بھر رسول سمجھے، صبح علی نکلے۔ خالد بن ولید بڑی تیزی سے آگے بڑھا، حیران سبھی آئے، روایات یہاں بہت ساری ہیں، اور ابو البختری اس کی شامت آئی تھی جو تلوار کھینچ کے بڑھا، ادھر تلوار کھینچ کے بڑھا، علی نے کچھ کیا نہیں، زمین پھٹی اور ایسا لگا بھی نگل جائے گی، دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، تلوار الگ گری، وہ الگ گرا۔ علی اٹھے، اب لوگوں نے کہا تم؟ کہا ہاں میں۔ کہا محمد کہاں ہے؟ کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے؟ جہاں جانا تھا وہاں جا چکے۔ لوگ آگے بڑھے، ابو جہل ایک جملہ کہتا ہے، انہیں چھوڑ دو، ان سے کچھ مت کہو۔ اب یہ جملہ اس نے کیوں کہا تھا؟ شاید بچپنے کا تماشا یاد آیا، اس لیے کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان سے کچھ مت کہو۔ یہ بھی معاذ اللہ محمد کے فریب میں ہیں، دیکھا وہ فریب دے کے انہیں سلا کے چلے گئے تاکہ یہ قتل ہو جائے، وہ بچ جائے۔ مچل کے علی نے ایک جملہ کہا ہے، اے ابو جہل کیا بکواس کرتا ہے، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر یہ عقل تمام اہل دنیا کو عطا کر دی جائے، بانٹ دی جائے، تو سب عاقل ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر سب پہ تقسیم کر دی جائے تو سب شجاع ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اگر سب پہ تقسیم کر دیا جائے سب بردبار ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف، علی کی عقل ایک طرف، ساری دنیا کی قوت ایک طرف، علی کی قوت ایک طرف، ساری دنیا کا حلم ایک طرف، علی کا حلم ایک طرف ہے۔ علی کے کسی بھی ادا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، علی کی ایک بھی صفت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد کہتے پیغمبر نے مجھے منع کیا ہے، ورنہ اس وقت تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہ جاتا۔ یہ جملہ کھینچی ہوئی تلواروں کے درمیان کون کہہ سکتا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں۔ اگر پیغمبر نے منع نہ کیا ہوتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہ جاتا۔ چلے گئے، سب پلٹ گئے، چلو ان کو چھوڑو، انہیں ڈھونڈیں، ان کو چھوڑو، انہیں ڈھونڈیں۔ سرگردان ڈھونڈ رہے ہیں، چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کیا جو پتہ بتائے گا 100 اونٹ انعام ہے۔ انعام کا جب معاملہ آتا تو بڑے بڑے لوگ دوڑ پڑتے، سراقہ بن مالک یہ بھی دوڑا، پیروں کے نشان پہچانتا تھا، یہ پہچانتا ہوا چلا، چلتے چلتے غار کے دہانے تک آ گئے، غار کے دروازے تک پہنچا، گھوڑے پہ سوار ہے،
پیغمبر اسلام کے پہلو میں یہ بھی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو آ گیا، اب تو پہچانے گے، اب تو رو رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ابھی اتنی بات تھی کہ اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنسنے لگے، وہ گھبرائے یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ گیا کہ کچھ اور نہیں ہے پیغمبر اسلامی کی بات، معافی مانگتا کچھ نہیں کروں گا، اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ آپ نے دعا کی، پیر باہر آ گئے، پھر دل میں برائی کا ارادہ کیا، پھر پیر زمین میں دھنسے، دوسری مرتبہ پھر التجا کی، پھر آپ نے دعا کی، باہر آ گئے پیر، تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر پیر زمین میں دھنسے، کہا اب نہیں کروں گا، بلکہ جو اس راستے پہ آ بھی رہے ہوں گے انہیں پلٹا کے لے جاؤں گا، کسی کو اس طرف آنے نہیں دوں گا۔ سراکا پلٹا، رسول اسلام نے اسے معاف کیا، گھوڑے پہ سوار پلٹ آیا، سب کو پلٹا کے لے گئے۔ ادھر 3 شب و روز آپ یہاں پہ رہے اور مولائے کائنات مسلسل کھانا پانی پہنچاتے رہے۔ یہاں ہم کسی دوسرے کی روایت قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں ہجرت کی اس رات کی کیفیات اور 3 دن کی باتوں کو، اور عجیب منزل ہے۔ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی نے 3 دن کھانا تیار کیا اور غار میں بھجوایا، پھر نوٹ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کی یہی غذا تھی۔ اگلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ ان کا حضرت ابو بکر کا غلام اپنے جانور چرایا کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے غلام سے کہا کہ شام کو بکریاں لے کے یہاں آ جایا کر۔ بکریاں آ جاتی تھی، پیغمبر اسلام اس کا دودھ پیتے تھے۔ پھر نوٹ لکھتے ہیں 3 دنوں تک یہی غذا تھی۔ اب میں شبلی نعمانی سے اتنا سوال کروں کہ آپ علامہ ہے، ذرا یہ بتائیے، ایک صفحے پر تو ان کی بیٹی کا پکایا ہوا کھانا غذا ہے، دوسرے صفحے پر بکری کا دودھ غذا ہے، پہلے فیصلہ یہ کرو یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ تو جب غلط باتیں آتی ہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح یہ ہے کہ علی نے کھانا پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہے، 3 دن تک معاملات پہ گفتگو ہوتی رہی، اور 3 دن کے بعد اب پیغمبر اسلام نے سفر کا ارادہ کیا مدینہ کی طرف۔ سامان سفر مولائے کائنات نے تیار کیا، سواری کا انتظام مولائے کائنات نے کیا، اور عبداللہ بن عریقت جو وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ راستوں کا جاننے والا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اسے بلایا اور یہ کہا کہ ہم تجھے معاوضہ دیں گے، کیا تو ہمیں مدینہ تک پہنچا سکتا ہے اور کوئی خیانت نہیں کرے گا؟ اس نے یہ کہا کہ مکڑی کا بنا ہوا جالا، کبوتر کا دیا ہوا انڈا، دروازے پہ پیدا ہونے والا یہ درخت، اتنا دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ اس کے بعد کہتا میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب پیغمبر اسلام آمادہ سفر ہوئے، علی سے فرمایا یا علی فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس، انہیں لوٹا دینا، اور اپنے تمام اہل و عیال کو، جو لوگ بھی ہیں سب کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، سب کو لے کے آنا۔ پیغمبر اسلام چلے گئے، مگر یہ کہتے گئے یا علی انتظار تمہارا کروں گا۔ ادھر رسول چلے، ادھر مولائے کائنات نے مکے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کیا، سنو جس کی بھی امانت رسول کے پاس ہو وہ آ کے مجھ سے لے جائے، جس کی بھی امانت رسول کے پاس ہو وہ آ کے مجھ سے لے جائے۔ رسول چلے، مکہ میں علی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، جو امانتیں پلٹا رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اب اتنا عملی تجربہ کرانے کے بعد بھی اگر دنیا نہ سمجھے اور یہ کہے کہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو میں کہوں گا ضرورت کیا تھی؟ مکہ میں بنا دیا، بار بار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب کی امانتیں پلٹائیں اور سامان سفر تیار کیا، مدینہ کی طرف چلنا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سوار کیا، اپنی مادر گرامی کو سوار کیا، اور بنت زبیر فاطمہ کو سوار کیا۔ ان سب کو لیے ہوئے آپ چلے۔ مکے والوں کو پتہ چلا علی بھی جا رہے ہیں، بڑے جنگجوؤں کو بھیجا کہ جا کے روکو، پلٹا کے لاؤ۔
ابھی پہلی منزل تک مولا پہنچے تھے، جب ادھر سے دیکھا لوگ آ رہے ہیں تو حکم دیا کہ یہیں ناکے بٹھا دیے جائیں، عورتوں کو اتار کے زمین پہ بٹھایا جائے۔ سب بٹھائے گئے، یہ لوگ آگے بڑھے، یا علی ہم جانے نہیں دیں گے، محمد چلے گئے تمہیں نہیں جانے دیں گے، ہم روک کے رکھیں جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے۔ کہا سنو، میرے رسول نے مجھے کہا کہ میں مدینہ آؤں، حکم رسول ہے میں مدینہ آؤں، تب کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، میں جانے پہ آمادہ ہوں، میں جاؤں گا، کام جانے نہیں دیں گے۔ ایک شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا، آگے بڑھا، تلوار کھینچ کے وار کیا، علی نے وار کیا، ہاتھ کٹ کے زمین پہ آیا۔ جب ہاتھ کٹ کے زمین پہ آیا، مولائے کائنات اسی کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ان پہ حملہ کیا، اب جو تلوار بلند ہوئی تو پھر کوئی سامنے نہیں۔ یا علی ہم آپ سے کوئی تعارف نہیں کرتے، جانا ہے آپ جائیے، ہم نہیں روکتے، جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب جان پہ بنتی تو بڑے بڑے کے بھوت اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولائے کائنات چلے تھے، شان سے چلے کہ جہاں قیام کرتے ساری رات کھڑے ہو کر بیٹھ کر کروٹ عبادت پروردگار ہو رہے۔ ادھر علی ایک ایک منزل سے گزرتے جا رہے، ادھر جبریل ایک ایک منزل کی خبر پیغمبر اسلام کو پہنچاتے جا رہے۔ پیغمبر اسلام کہاں؟ شہر مدینہ سے باہر مقام قبا میں۔ یہ وہ مقام ہے جو میں عرض کر چکا، ابھی بنی عمرو بن عوف کا قبیلہ یہاں آباد تھا، آپ یہیں پہ جا کے ٹھہرے۔ جو ساتھ تھے بار بار ضد کرے، یا رسول اللہ چلیے مدینہ، چلیے مدینہ، چلیے مدینہ۔ دیکھیے رسول نے پہلے لوگوں کو بھیجا جاؤ مدینہ، یہ حکم رسول تھا، اطاعت ضروری تھی۔ اب یہ ہے آپ چلیے مدینہ، ساتھ آئے تھے نا، چلیے مدینہ۔ رسول کا جواب، جب تک علی نہیں آ جائیں گے نہیں جاؤں گا، جب تک علی نہیں آ جائیں گے نہیں جاؤں گا۔ یا میں جملہ کہتا گزروں، عزیزو اتنی مدت مکے میں گزاری، جب تک علی نہیں آئے تبلیغ دین نہیں شروع کی۔ یہ مکہ تھا، دوسرا مرکز مدینہ ہے، جب بغیر علی کے وہاں اسلام کی تبلیغ نہیں ہے تو بغیر علی کے یہاں مدینے میں داخلہ کیسے ہوگا؟ ناصر آ جائے تو داخل ہوں، کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک علی نہ آ جائے۔ ساری تاریخوں نے لکھا یہ چلے گئے، حکم رسول نے یہ چلے گئے۔ تو اب حدیث پڑھوں، جو ہم سے آگے بڑھ گیا اس کا انجام کیا ہے؟ ہم سے جو پیچھے وہ بھی گیا، ہم سے جو آگے گیا وہ بھی گیا۔ کامیاب وہ ہے جو ہمارے ساتھ رہے۔ اب آگے جانے کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا، بہرحال رسول یہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم معجزہ آپ کا ہے، بس اس کو عرض کر کے مصائب کی طرف آؤں۔ چلتے ہوئے اسی سفر میں ام معبد کا گھر ملا، بستی سے دور تنہائی میں ایک گھر بنا ہوا ہے۔ ایک نحیف و لاغر بکری ہے، جس کا میں اشارہ کسی مجلس میں کر چکا ہوں۔ آپ پہنچے، آپ نے کچھ کھانے کے لیے مانگا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا یہ بکری ہے، اگر اجازت ہے میں اسے دودھ نکالوں؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری آج تک اتنی کمزور کبھی سے دودھ دیا ہی نہیں، اتنی لاغر اتنی کمزور اس نے کبھی آج تک دودھ دیا ہی نہیں۔ کہا تو اجازت دیتی کہ میں دودھ نکالوں؟ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نکال سکے تو نکالیں۔ آپ نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھرایا، نحیف تھی، توانا ہو گئی۔ دوبارہ ہاتھ پھرایا، تھنوں سے دودھ جاری ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے دودھ پیا۔ اب جو ام معبد نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کا ایک لڑکا تھا جو گوشت کا ایک لوتھڑا جیسا تھا، ہاتھ پیر سب بیکار تھے، اپائش تھا۔ اب آتی، جب آپ نے یہ کیا تو میرے بچے کو بھی ٹھیک کر دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھرایا، بچہ تندرست ہو گیا۔ اور ایک خرما کھایا، اس کا بیج وہیں پہ زمین میں بو دیا، اسی وقت درخت نکلا، پھل آ گئے۔ جب اتنا سب کچھ ہوا، پیغمبر اسلام آگے بڑھ گئے۔ شام کو جب شوہر واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا۔ آپ کے قدم مبارک یہاں پہنچے تو پورا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ سب دیکھ کے حیران، یہ کیا ہو گیا؟ زوجہ نے پورے حالات بیان کیے،
تو کہتا کہ اب اس کے بعد بھی کوئی انتظار کی بات ہے، چلو سب کو لے کے مدینہ آیا، مسلمان ہو گئے۔ عزیزوں بس اس منزل تک آپ کو لے کے آ رہا تھا۔ اس درخت کی تاریخ میں بڑی بڑی حیثیت ہے۔ آج شب وفات ہے، آج کی رات یہ وہ رات ہے عزیزوں، کسی بچے کا جب باپ مر جاتا ہے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جب کسی بچے کی ماں مر جائے تو اسے یسیر کہا جاتا ہے۔ بن باپ کا بچہ یتیم کہلاتا ہے، بن ماں کا بچہ یسیر کہلاتا ہے۔ معصوم عالم سے ان کی ماں کی جدائی کا وقت آیا۔ یہ پہلا داغ ہے جو معصومہ کے دل پہ لگ رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جن کے سلسلے میں مختلف مجالس میں عرض کرتا آیا ہوں، افسوس ہوتا ہے ہمارے بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی منزلت نہیں پہچانتے۔ عرب کی ملکہ جس کی اتنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان ہوئی ہے، خرچ ہوئی ہے، 2 وقت کی روٹی، بس اتنی دولت پہ لا کر اکتفا کرتے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے میں نہیں جانتا، لیکن ہاں عزیزوں اتنا ضرور ہے کہ جہاں اہل بیت پر غیروں نے ظلم اٹھائے وہیں اپنوں نے بھی ظلم اٹھائے، اور تاریخ میں یہ پایا جاتا ہے اپنوں نے کتنے ظلم اٹھائے، بہت ظلم اٹھائے۔ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ دل میں ایک ہیجان برپا ہونے لگتا ہے۔ جناب خدیجہ کی قربانیوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بی بی کی قربانیاں کتنی۔ میں ان کی دولت مندی کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کر چکا، ان کی دولت مندی کتنی تھی، کتنی دولت مند تھی بی بی۔ 80,000 اونٹوں کی مالکہ، 2 وقت کی روٹی، یہ تو کوئی بھی آنسو کا اتنا حاصل کر سکتا۔ کہتے ہوئے بھی نہیں سوچا گیا، ساری تاریخوں سے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا گیا، پہلے تاریخ کا مطالعہ تو کرتے۔ کسی کو ملکۃ العرب کا خطاب یوں ہی نہیں مل جاتا، پورے عرب کی ملکہ کو یوں ہی نہیں کہلاتی۔ جناب خدیجہ نے اسلام کے آنے کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے بھی نہ صرف مکہ، اطراف مکہ، پورے عرب میں، مصر میں، روم میں، حبشہ میں نہ جانے کتنے غریبوں کی پرورش کی۔ ہر جگہ تجارت ہوتی تھی، ان کے غلام ہر جگہ تجارت کر رہے ہیں، اور حاصل ہونے والی دولت سے ہمیشہ خیرات ہو رہی ہے۔ جناب خدیجہ کی دولت مندی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، مگر کیا کریں، یہ دولت چونکہ اسلام کی راہ میں صرف ہوئی ہے، اور دوسرے وہ تھے جو دولت لینا چاہتے تھے، دینے والے کوئی نہیں تھے، لہذا خدیجہ کی فضیلت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے اس میں پردہ ڈالنا چاہا۔ دوسری چیز، بی بی کے سن کے بارے میں اختلاف کر کے اور اس شادی سے پہلے شادیاں ثابت کر کے کچھ اور کہنا چاہا، جبکہ قرآن مجید نے کچھ اور بتایا۔ ضمناً بات آئی تو بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ جس کے کنوارے پن اعلان کیا جاتا، قرآن نے انکار کیا، وہ کنواری نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھیے سورہ تحریم کی 5ویں آیت، اگر اللہ کا رسول تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اپنے حبیب کو تم سے اچھی بیویاں عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد صفات کیا بیان کی جاتی ہیں؟ مسلمات، مومنات، عابدات، سائبات، ایک ایک چیز، اور آخر لفظ کیا ہے؟ ابکارا۔ وہ عورتیں مسلمہ ہوں گی، مومنہ ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، باکرہ یعنی کنواری ہوں گی۔ عزیزو ذرا سا تشریح کر دوں، مسلمہ کی صفت ہے تو مسلمہ میں تو کم اور بڑے، چھوٹے بڑے درجے پائے جا سکتے، کوئی کم درجے کا مسلمان، کوئی بڑے درجے کا مسلمان۔ مومنہ کی بات آئے، کوئی پہلے درجے، کوئی دوسرے درجے پہ، یہاں تو درجات پائے، کوئی کچھ ہے اس سے اچھا، کوئی اس سے اچھا، کچھ یہاں درجات پائے جاتے ہیں۔ اتنی صفت، روزہ دار ہو، توبہ کرنے میں بھی، عبادت گزاری میں بھی، فرما برداری میں بھی درجات ہو سکتے ہیں، لیکن کنوارے پن میں کیا درجات ہوں گے؟ عورت یا کنواری ہے یا نہیں ہے، بس 2 ہی کیفیت، تیسری کوئی کیفیت نہیں ہے۔ کسی سے کوئی اچھا کنوارا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن نے کہا وہ کنواری ہوں گی، پہلے کہہ چکا تم سے اچھی، اب اس کا کہنا کہ وہ کنواری ہوں گی، گویا اللہ کہہ رہا ہے ابھی جو اس میں ہیں موجودہ، یہ 9 جو موجود ہیں، ان میں اگر کہ ایک بھی کنواری ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ وہ کنواری ہوں گی۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی کنوارا نہیں ہے،
اب لاکھ کہتے رہو کماری کماری، قرآن کہتا کماری نہیں تھی، اور اگر تفصیل جاننا ہے تو پڑھیے ملائکۃ العرب، پتہ چلے گا شادی پہلے ہو چکی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ساری حقیقت آتی سامنے۔ بس اس لیے عرض کر رہا تھا عزیزو کہ جناب خدیجہ کی عظمت گھٹانے کی کوشش کی گئی، بار بار کوشش کی گئی، لیکن دنیا لاکھ عظمت گھٹائے جناب خدیجہ کی، بس جناب خدیجہ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ نے 2 بار سلام کہلوایا، 2 بار خدیجہ کو سلام بھیجا، اور باقی بیویوں پہ پھٹکار آئی، ڈانٹا ہے پردے میں بیٹھو، اپنا بناؤ سگار دکھاتی نہ پھرو، نبی کے راز کو فاش نہ کرو، اللہ ڈانٹ رہا ہے، خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ رسول نے خیر النساء کہا، بس اتنا کافی ہے، جسے اللہ سلام کرے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بس عزیزو وقت آیا، 10 رمضان کا دن جناب خدیجہ کا بڑے کرب کے عالم میں گزر رہا ہے، اپنی بیٹی کو بار بار اپنے قریب بلا کے بٹھاتی، پیار کر، نہلایا دھلایا، لباس تبدیل کیا، پیار کیا۔ جناب فاطمہ زہرا عام بچوں جیسی نہیں، سب کچھ جانتی ہیں بیوی، یہ ساری کیفیت دیکھتی، بار بار غور سے ماں کا چہرہ دیکھتی، اماں کیا بات ہے، آج انداز بدلا ہوا ہے۔ جب بیٹی اتنا سوال کرتی ماں رو پڑتی، ماں کو روتا ہوا دیکھا، دوڑتی ہوئی باپ کی خدمت میں، بابا اماں رو رہی ہے۔ رسول اسلام تڑپ گئے، گھر میں آئے، خدیجہ کیا بات ہے، آج یہ گریا کیوں ہے؟ پیغمبر اسلام قریب بیٹھے، جناب خدیجہ کہتی، آج تک آپ کے ساتھ رہی، اب جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر آپ کا انتظار کروں۔ رسول اسلام نے اس جدائی کا احساس کیا اور گریہ کرنے لگے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام بیٹی کو لیے ہوئے باہر آئے، جناب خدیجہ نے ام الفضل کو بلایا، جو جناب عباس کی زوجہ ہے، اور ان سے وصیت کی کہ کسی بھی لڑکی کے لیے بڑا نازک موقع وہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، ایسے وقت میں اس کی ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کاش میں وہ ایسے وقت میں رہتی جب میری بیٹی کی شادی ہوتی، لیکن میں اس سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں۔ ام الفضل اتنا کرنا کہ جب یہ موقع آ جائے تو میری فاطمہ سے جدا نہ ہونا، اس لیے کہ میری فاطمہ کو تمہاری ضرورت ہوگی، میں نہ رہوں گی، وہ کام تم انجام دینا۔ ام الفضل نے وعدہ کر لیا، اور اس وعدے کے بعد جناب معصوم عالم بابا کی خدمت میں تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے آئیں، ماں کو بستر پہ دیکھا۔ اب تک عالم یہ تھا کہ جب بھی بیوی آتی تھی خدیجہ اٹھ کے گود میں لے لیتی، یہ پہلا موقع آیا کہ فاطمہ آئیں اور خدیجہ اٹھی نہیں، بیٹی کو بلایا نہیں، بیٹی آگے بڑھی، ماں کے چہرے کے قریب آ گیا، ماں میں آ گئی ہوں۔ جب کوئی حرکت نہ پائی، غور سے دیکھا، تڑپ کی آواز دی، بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ فاطمہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، جناب خدیجہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا، بیٹی ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلی اور جا کے جنازہ دفن کر دیا گیا۔ بس عزیزو اس منزل سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، جناب فاطمہ زہرا کو ماں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا، مگر میں اتنا کہوں گا بی بی خدیجہ، بے شک یہ موقع ایسا ہی تھا کہ سب کے لیے بہت ہی بڑے غم کی بات تھی، مگر بی بی آپ اس دنیا سے ایسے رخصت ہوئی ہیں کہ آپ کا پہلو شکستہ نہیں تھا، آپ اس دنیا سے ایسے گئی ہیں کہ کچھ آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے جنازے میں شرکت کرنے والے مخلص لوگ تھے، اللہ کا رسول موجود تھا۔ اے بی بی اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ کی بیٹی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرے گا اور بطن اقدس میں محسن کی شہادت ہو جائے گی، روح خدیجہ تڑپ کے فریاد کرے گی، یا رسول اللہ یہ میری بچی پہ کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ مگر یہاں بھی بڑی غنیمتوں سے گزر رہی ہے بات کہ جناب فاطمہ زہرا کی بھی شہادت ہوئی، علی جیسا شوہر موجود، غسل و کفن کے بعد
بڑے عزت و احترام کے ساتھ شہزادی کو دفن کیا گیا۔ جیسے ماں کے جنازے کے ساتھ جناب فاطمہ چلی تھی، ویسے ہی فاطمہ کے جنازے کے ساتھ جناب زینب چلی۔ لیکن جب جناب زینب کا موقع آیا تو پردیس تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، دشمن کا علاج، علی جیسا شوہر موجود۔ غسل و کفن کے بعد بڑے عزت و احترام کے ساتھ شہزادی کو دفن کیا گیا۔ جیسے ماں کے جنازے کے ساتھ جناب فاطمہ چلی تھی، ویسے ہی فاطمہ کے جنازے کے ساتھ جناب زینب چلی۔ لیکن جب جناب زینب کا موقع آیا تو پردیس تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، دشمن کا علاقہ تھا، نہ جنازہ اٹھانے والا تھا، نہ کوئی ساتھ چلنے والا۔ ایک ہمارا چوتھا امام، ایک جناب فضہ، لیکن کتنا ظلم بڑھتا چلا۔ جناب خدیجہ گئیں، فاقہ کر کے دنیا سے گئیں، مگر زخمی نہیں تھی، ظلم بڑھا۔ جناب فاطمہ دنیا سے گئی، پہلو شکستہ تھا، پسلیاں ٹوٹی تھی، لیکن جب جناب زینب دنیا سے گئی سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ کتنی زخمی تھی میری بیوی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنے تازیانے مارے گئے، نیزے چبھوئے گئے کہ جناب زینب نے نانا کے روضے پہ آ کے یہ کہا تھا، آ کے نانا کے روضے پہ جہاں ساری باتیں بیان کر دی۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب جملہ کہتی ہے، بیٹا سجاد سب کو یہاں سے دور ہٹا دو، میں اپنے نانا سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تمام بیویاں ہٹائی گئیں، سب ہٹائے گئے۔ امام سجاد نانا کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، کہا بیٹا تم بھی دور چلے جاؤ، میں تنہائی میں گفتگو کروں گی۔ امام سجاد بھی چلے گئے۔ جب تنہائی ہوئی تو قبر پہ جھک کر کے جناب زینب نے اتنا کہا، نانا ایک تحفہ لائی تھی جو دے چکی، وہ تحفہ بھیا کا خون آلود پیراہن تھا، اے نانا ایک تحفہ اور لے کے آئی ہوں، اگر پہلو میں نامحرم نہ ہوتے پشت سے چادر ہٹا کے دکھاتی، کتنے تازیانے مارے گئے۔ اے نانا یہ پشت زخمی ہے، قبر پیغمبر لرزنے لگی۔ اے زینب کسی کو نہ دکھانا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جناب زینب کتنی زخمی تھی؟ بس عزیزو ایک روایت اور زحمت تمام کروں گا۔ جناب زینب کے سلسلے میں آپ کے زخمی ہونے کا جو عالم پایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ شہادت حسین کے بعد جناب زینب پہ وہ حالت گزری ہے کہ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے اور بچوں کو تماچے مارے جا رہے تھے تو جناب زینب کا یہ عالم تھا، جب بھی کوئی ظالم کسی بچے کو تماچا مارتا بی بی دوڑ کے جاتی، اسے نہ مارو میرا بھائی میرے حوالے کر کے گیا ہے، اسے نہ مارو حسین میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ جو تماچے بچے پہ پڑنے والے، زینب کو اذیت پہنچ رہی ہے، تازیانے پڑھتے جا رہے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا، زینب پر راہ کوفہ و شام میں قدم قدم پہ اذیتیں رہیں، لیکن جب دربار یزید میں داخلے کی باری آئی اور ایک رسم میں گلے باندھے جا رہے تھے، اس انداز میں گلے باندھے گئے کہ سب سے آگے جناب سکینہ کا گلا، جناب سکینہ کے پیچھے جناب زینب کا گلا، ان کے پیچھے ام کلثوم کا گلا، اس ترتیب سے باندھا گیا۔ اور رسی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر زینب سیدھی کھڑی ہو جاتی تو سکینہ کا گلا کسنے لگتا تھا، سانس لینا دشوار۔ زینب جھکی ہوئی چل رہی تھی، ادھر سکینہ کی سسکیاں، ظالم کے تازیانے سکینہ کے بجائے پشت زینب پہ پڑ رہے تھے۔ کربلا سے شام تک بچاتی چلی، مگر عالم یہ تھا کہ سکینہ کی وفات کے بعد جب غسالہ نے غسل دینا چاہا، کپڑا نہیں اترا تو کہتی ہے کوئی بیماری تھی۔ زینب نے کہا بیماری نہ تھی، اتنے تازیانے مارے گئے، میری بچی کی پشت زخموں سے زخمی ہے۔ عزیزوں بس اتنا کہنا ہے کہ جب اتنا بچانے کے بعد سکینہ اتنی زخمی تھی تو زینب کتنی زخمی تھی، کون اندازہ کر سکتا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
تمام حاضرین مجلس کے جو بھی حاجات اور عرضوں سب کو پورا فرما، تمام مومن مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال سے تعلق کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔ مومنین، آپ سے التماس ہے کہ 5 مرتبہ ہم یجیب پڑھیں جب تک نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہے، تمام بیماروں کے لیے اور پریشان حالوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بسم اللہ یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا، محمد وعلی محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو محمد وعلی محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔